السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی آئی اے ایک دور میں دنیا کی انتہائی کامیاب ایئر لائن تھی۔ آج کے دور کی بہت سی کامیاب ایئر لائنز نے پی آئی اے سے سیکھ کر اپنی شروعات کی، لیکن یہ پاکستان ایئر لائنز موجودہ خستہ ترین حالت میں کیسے پہنچی، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ ایئر لائن پاکستان بننے سے ایک سال پہلے یعنی سن 1946 میں برطانوی دور حکومت میں متحدہ ہندوستان کے شہر کولکتہ میں شروع کی گئی تھی۔ اس کو شروع کرنے والے 3 لوگ تھے، جن میں سے ایک اصفہانی، ایک اوراق اور ایک عالمجی صاحب تھے۔ اس کا پہلا نام اورینٹ ایئر ویز ہے اور سن 1955 میں یہ پاکستان ایئر لائنز بن گئی۔ مرزا احمد اصفہانی اس کے پہلے چیئرمین اور وائس ایئر مارشل او کے کارٹر اس کے پہلے جنرل مینیجر تھے۔ سن 1960 میں یہ ایشیا کی واحد ایئر لائن تھی جس کے پاس کمرشل آپریشنز کے لیے بوئنگ 707 طیارے تھے، اور 1964 میں یہ واحد نان کمیونسٹ فلائٹ تھی جو چین جا سکتی تھی۔ 1985 میں اس نے ایمریٹ ایئر لائن بنوائی۔ اس کی ایک مثال ایمریٹ ایئر لائن ہے۔ اس کے علاوہ سن 2005 میں پی آئی اے نے 22 گھنٹے اور 22 منٹ کی نان سٹاپ پرواز کر کے ایک عالمی ریکارڈ بنایا۔ پی آئی اے اپنے آغاز سے لے کر مشرف دور کے اینڈ تک بہت کامیاب کمپنی رہی اور اس نے بہت منافع کمایا۔ اس قومی اثاثے کے زوال کا آغاز سیکنڈ ڈیکیڈ آف اکنامک ڈارکنس یعنی سن 2008 سے 2018 کے دوران شروع ہوا۔ سال 2011 میں یہ ایئر لائن اوور سٹافنگ کی وجہ سے نقصان میں چلی گئی۔ سال 2016 تک اس پر $3 ارب کا قرض چڑھ گیا۔ 2018 تک یہ قرض $3.3 بلین ہو گیا اور اسے چالو رہنے کے لیے حکومتی بیل آؤٹ کی ضرورت پڑ گئی۔ حکومت بدلی، کچھ کام شروع ہوا اور اپریل 2019 میں پی آئی اے نے دعویٰ کیا کہ اب اس کی آمدن اور آپریشن کے اخراجات برابر ہو چکے ہیں، لیکن اتنے بڑے قرض پر سود کی رقم جو ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے بڑھتی چلی گئی اسے خسارے میں رکھے ہوئے تھی۔ 2019 میں اس کی حالت زار کو بدلنے کے لیے کیے گئے آڈٹ سے پتہ چلا کہ سال 2016 اور 2017 میں اس ایئر لائن نے 46 فلائٹس ایسی کیں جن میں کوئی ایک مسافر بھی نہ تھا، اور ان 46 فلائٹس پر اس دور کا $1.1 ملین خرچ آیا۔ اسی طرح حج کے لیے 36 فلائٹس بغیر کسی ایک مسافر کے اڑیں۔ پی آئی اے کے تاریخی منافع بخش روٹس کے معاہدے اماراتی ایئر لائنز کو دے دیے گئے اور امریکہ سمیت کچھ روٹس دوسری ایئر لائنز کے حوالے کیے جا چکے تھے۔ بہرحال اس طرح کی بے ضابطگیوں کو قابو کرنے سے سال 2019 کے اختتام تک پی آئی اے کی سیلز یعنی اس کا ریونیو گزشتہ سال کی نسبت 31%۔ ناظرین، پی آئی اے کے لیے دوبارہ منافع میں آنے اور قرض کی رقم کو آہستہ آہستہ ادا کرنے کی پوزیشن میں آنے کے لیے ضرورت سے 2-3 گنا زیادہ سٹاف ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہاں بھی پاکستان اسٹیل ملز کی طرح کئی یونینز اور گوشت سٹاف موجود تھا۔ $3.3 بلین کے چڑھے قرض کو بیل آؤٹ کرنے کی ضرورت تھی، مگر سن 2019 میں ملک ریکوڈک اور کارکی جیسے عالمی جرمانوں اور ملک کی ریزرو کو پورا کرنے کی مشکلات میں پھنسا ہوا تھا۔ ابھی ملک ان مشکلات سے نکلا بھی نہ تھا کہ 2019 کے اختتام پر دنیا میں کووڈ-19 کی عالمی وبا چھانا اور دنیا بھر کی ایئر لائنز خسارے میں چلی گئیں۔ اس دوران پی آئی اے کے ایم ڈی ایئر مارشل ارشد ملک حالات سے لڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اتنے بڑے قرض کے ساتھ عالمی وبا کے حالات اس بد نصیب ادارے کی راہ کی رکاوٹ بن گئے۔ جو ہی کووڈ-19 کے حالات ختم ہوئے اور ملکی ایکسپورٹس، فارن ریمیٹنسز اور ٹیکس کی آمدن نے آثار پیدا کیے کہ اب شاید پی آئی اے کی قسمت پھر سے بدلی جا سکے، لیکن اس دوران کام کرتی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ملک کو پھر انہی کے حوالے کر دیا گیا جن کے سبب یہ تمام بیماریاں پاکستان میں در آئی تھیں۔